کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالیں۔ جناب علامہ کوکب نورانی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے سب ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسٹیج پر رونق افروز مقتدر شخصیات، بالخصوص حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اطہر صاحب نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ، محترم ذل احمد نظامی صاحب جنہوں نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا اور اس کے روح رواں، اور ان کے معاونین، تمام حضرات و خواتین، دو تین باتیں بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ میں جب آیا تو ایک میرے ساتھی نے یہاں آ کر نعت شریف پڑھی تھی، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ یقیناً اس نے بڑی محبت سے پڑھی، آواز بھی بہت اچھی تھی، مگر میں چاہوں گا کہ یہ نعت شریف آپ نہ پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس میں ادب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت حوا، حضرت مریم کے نام یوں پکارے گئے جیسے آپ کسی عام خاتون کو پکارتے ہیں، اور پھر آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگیں دعا ہو گئی قبول۔ کون سی دعا تھی جس کا وہ نتیجہ تو خلاف واقعہ بات بھی ہے، تو ہو سکے تو اور کوئی اچھا کلام پڑھ لیں، اس میں ادب نہیں ہے، اس سے بچیں۔ ہمارے جو کمپیئر تھیں انہوں نے حدیث شریف بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کا انگریزی میں ترجمہ کیا، لیکن اخلاق کے لیے کیریکٹر کا لفظ یوز کیا انہوں نے۔ وہ بہتر سمجھتی ہیں، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اس وقت نہیں ہوں، چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن ان سے گزارش کہ اس پہ غور کیجیے گا، کیونکہ پھر ہم کردار کو کیا کہیں گے اگر اخلاق کو بھی کیریکٹر کہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ پیس بی اپون ہم نہیں ہے، یہ علیہ السلام کا ترجمہ ہے۔ Allah's peace and salutation be upon him، یہ ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تلفظ لازمی بات ہے، ہم لوگ سبھی کمزور ہیں، کوئی نہ کوئی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شیلے مقرر آئے تھے ماشاءاللہ بڑی تیاری تھی، بڑی خوشی ہوئی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبوت سے قبل انہیں جانور اور پرندے سلام کرتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے۔ نبوت سے پہلے تو نبی تھا ہی نہیں، اور نبی جب تک نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میرے نبی سے ہی کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، تو یوں کہیے اعلان نبوت سے پہلے، یعنی پروفٹ ہوڈ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے۔ ایک ذکر کیا جاتا ہے امیر حمزہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ جو امیر حمزہ کی داستان ہے، یہ ایک عراق کا شخص تھا جس کا قصہ ہے، یہ حضور کے چچا یہاں مراد نہ لیے جائیں، وہ سید الشہداء، یہ جو زنبیل، عمر عیار وغیرہ جو لیا جاتا ہے، یہ اس کا قصہ ہے، حضرت حمزہ اور ہستی ہے۔ اور وہ دوست عمر بن ہشام کہتے رہے، ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا،
عمر کے آگے واو لگائیں تو اس کو عربی میں عمر پڑھا جاتا ہے، اس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ پھر ایک دوست نے یہ بھی کہا اور ابھی بھی کہ حیات طیبہ پہ روشنی ڈالے۔ ہم کون ہوتے ہیں روشنی ڈالنے والے؟ ہم تو اس سے روشنی لیتے ہیں، تو ہم اس پہ روشنی ڈالتے نہیں ہیں۔ اور میرے پیشرو مقرر پتہ نہیں کیوں تشکیک کا شکار تھے، فرمانے لگے کہ شاید یہ بات ٹھیک ہے، سچ ہے کہ محمد سے وفا، تو اس میں شک نہیں ہے، اس میں تو یقین ہے کہ ایسا ہی ہے۔ آیت انہوں نے پڑھی تھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ خدا نخواستہ میں نے اصلاح کی غرض سے نہیں کہی ہے، صرف اس لیے کہ غلط میسج نہ چلا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس لیے کہا کہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے آیت یہ پڑھی تھی، انہوں نے اس کے لیے میسج رکھا۔ میں اس آیت کو بہت مختصر سے وقت میں سمجھانے کے لیے یہی پڑھی ہے میں نے۔ وما، واو کا ترجمہ ہوا اور، ماں یہاں نافیہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ میم الف ماں کئی قسم کا ہوتا ہے، یہاں نافیہ یعنی نفی کر رہا ہے، نہیں مانے ہوں گے اور نہیں۔ ارسلناکا، بھیجا آپ کو، اب ترجمہ ہو گیا اور نہیں بھیجا آپ کو، الا مگر، رحمتا للعالمین، رحمت بنا کر عالمین کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ لوگ بہت اچھی گرامر جانتے ہوں گے کہ نو کے بعد بٹ آ جائے ایکسیپشن ہو جاتا ہے۔ یہاں پہلے ما نو ہے، پھر اللہ یعنی بٹ، تو حضور رحمت بن کر آئے العالمین کے لیے۔ العالمین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے، اور میرا نبی اس کے لیے رحمت، اور آپ کا رحمت ہونا جہت رسالت، رسول ہونے کی وجہ سے، تو پتہ چلا جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ارسلنا کا فرمایا، خلقنا نہیں فرمایا کہ ہم نے بنایا۔ یہاں بھیجنے کا ذکر ہے، اور بھیجی وہی چیز جاتی ہے جو ہوتی ہے، بھیجی وہی چیز جاتی ہے جو ہوتی ہے، تو بھیجنے کا ذکر ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کب سے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں ساری کائنات سے پہلے اس کی مدت کتنی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تشریف آوری کا ذکر ہے، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ جہاں نبی کی آمد کا ذکر ہو، تشریف آوری کا ذکر ہو، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ اور پھر جب کسی کو بلانا ہو، آپ نے مہمانوں کو بلانا تھا، قالین بچھائے، شامیانہ لگایا، یہ پھول وغیرہ سجائے، یہاں کتنے انہوں نے گلدستے رکھے، یہ سیکھا کہاں سے ہے سجانا؟ کس نے سکھایا؟ اللہ نے بھی اپنے حبیب کو لانا تھا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج چاند ستاروں کے قمقمے لگائے، سبزہ زار اور کوہسار سجائے، کیونکہ کسی کو لانا تھا۔ پتہ چلا جب کسی کو لانا ہو تو سجاوٹ کی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس کو اہتمام پسند نہیں، سمجھ لیں وہ فطرت کو پسند نہیں کرتا، اور جو فطرت کو پسند نہ کرے یقیناً اپر چیمبر از ایمٹی، اس کا اوپر والا خانہ ضرور خالی ہوگا جو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو کائنات کی نیچر ہے۔ تو یہ اللہ کے حبیب کی آمد، میں علماء سے تائید چاہتے ہوئے میں غلطی کروں اصلاح فرما دیں، اب رحمت ہے نبی پاک،
یہاں مفعول لہو مانے یا حال، گرامر جو جانتے ہیں عربی وہ سمجھ لیں، میرے نبی پاک راحم قرار پائے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو آپ رحمت کے لیے مفعول لہو مانے، حال مانے، تو نبی راحم العالمین کے لیے۔ اور یہ قانون ہے اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ نظامی صاحب بیٹھے ہیں، ایک ہاتھ یوں کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ ہاتھ نظامی ہے تو آپ مانیں گے؟ کیونکہ صرف ہاتھ کو ذل احمد نظامی نہیں کہیں گے، ان کے کسی ایک عضو کو، باڈی پارٹ کو اگر وہ کہیں کہ یہ نظامی ہے، نہیں، کیونکہ جب میں کہوں گا ذل احمد نظامی تو سر سے لے کر پاؤں تک ایک وجود سامنے آئے گا۔ میں کہوں یہ مکان ہے تو چھت بھی ہوگی، دیواریں، دروازہ، کھڑکی، یعنی کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے لوازم کے ساتھ، جو اس کی نیسیسٹیز ہے اس کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ تو میرا نبی رحمت بن کر آیا العالمین کے لیے، تو جو راحم ہو، جو رحمت ہو، اس کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں، اس پہ بھی غور کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ثابت کرنا ہے ان کو۔ تو اب راحم کے لیے 4 باتیں ضروری جو رحمت بن کر آیا، اگر اس میں 4 باتیں پائی جائیں گی تو وہ رحمت ہوگا، نہیں پائی جائیں گی تو اعتراض ہوگا۔ پہلی بات، راحم کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ مردہ تو خود قابل رحم ہوتا ہے، جو راحم ہے، جو رحمت ہے، اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جس کے لیے رحمت ہے اس سے باخبر ہونا ضروری ہے، اگر باخبر نہیں ہے تو رحمت نہیں کر سکتا۔ تیسری بات، اس کے قریب ہونا ضروری ہے، دور ہو تو رحمت نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات، رحمت کی قدرت اور طاقت ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، زندہ ہو، باخبر ہو، قریب ہو، قدرت رکھتا ہو۔ میرے نبی کو رحمت بنانے والا رب تعالی ہے، وہ خود سے رحمت نہیں، رب تعالی نے بنایا۔ اب یہ 4 باتیں ان میں ماننی پڑیں گی، نہیں مانیں گے تو رحمت ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے۔ ہمیں زمین کی ضرورت اللہ نے پہلے بنائی، غذا کی ضرورت غذا پہلے ہے، ہم بعد میں ہیں، کیونکہ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں۔ رحمت ضرورت ہے العالمین کی، العالمین بعد میں ہے کیونکہ ضرورت مند ہے، اور میرے آقا رحمت ہیں اس لیے العالمین سے پہلے ہیں۔ یہ قانون ہے۔ آئیے ان 4 باتوں پر جو میرے پاس مختصر سا ٹائم ہے بات کر لوں۔ زندہ، اب نبی کی زندگی اہل ایمان سے تو چھپی نہیں ہوئی۔ موت کس کو کہتے ہیں، زندگی کس کو کہتے ہیں، اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو پتہ لگ جائے کہ مردہ کس کو کہتے ہیں، زندہ کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں حیات کا تصور، اگر کوئی یہ کہے کہ جسم میں روح کا ہونا زندگی ہے تو اللہ کی زندگی کیسے ثابت کریں گے، اس کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جسم میں روح ہونا حیات ہے تو پھر اللہ کی زندگی کیسے ثابت کریں گے، اس کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ تو حیات کو سمجھے، حیات عادی کیا ہے، حیات حقیقی کیا ہے، موت کیا ہے، اس کو پہچانے۔ میرا نبی برزخ میں زندہ نہیں ہے، میرا نبی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ اور ان کی حیات کس درجے کی ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو اس موضوع پر کتابیں موجود ہیں، ورنہ میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل میں چھوٹا سا ایک چیپٹر ہے، وہی پڑھ لیجئے گا۔ صرف اتنی بات کر دوں، آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، آج کل کوارٹز گھڑیاں ہیں، سیل سے چلتی ہیں۔ سیل، اس گھڑی کی جان، یہ گھڑی ایک جسم اور اس کی جان وہ بیٹری سیل نکال دوں تو گھڑی چلے گی؟ پلیز جواب دے دیں، چلے گی؟ 10 سال تک باہر رکھوں چلے گی؟ نہیں، ڈالوں گا واپس،
چلے گی تو وہ جان ہے. تو جان کے بغیر اتنا سا جسم نہیں چل رہا, یہ پوری کائنات جان کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اور اس کائنات کی جان میں نہیں, رب کے فرمان کے مطابق پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ معراج کی رات جب اس کائنات سے نکلے ہر چیز رک گئی تھی کیونکہ جان نکل گئی تھی. جب واپس آئی جو چیز جہاں رکی تھی وہیں سے پھر جاری ہو گئی تھی. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پھیلاتا, اور زیادہ مشکل میں نہیں کر رہا. صرف ایک بات آپ سے, مجھے وان کر دیجئے گا اشرفی صاحب, عزت سے 1 منٹ کے لیے آپ کو مفتی بناتا ہوں, صرف 1 منٹ کے لیے. باہر نکل کے یہ نہ کہیے گا ہم سب مفتی ہو گئے. صرف 1 منٹ کے لیے سوال میرا ہے, جواب آپ نے دینا ہے. نماز جنازہ میں مردہ آگے اور زندہ پیچھے, مردے کو پیچھے کر دیں زندہ آگے ہو جائے, نماز ہو جائے گی؟ مفتیان کرام جواب دیں. بڑی مہربانی, آپ لوگوں نے دیر نہیں کی کہ دیکھ کے بتاؤں گا, سوچ کے بتاؤں گا, فوراً جواب دے دیا. اب آپ کا وہ جو عہدہ تھا ختم ہو گیا. آپ نے جواب بدلیں گے تو نہیں فتویٰ, کیونکہ ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر کا فتویٰ, ادھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کا فتویٰ. آج کل تو یہی حال ہے. آپ نے فتویٰ دے دیا کہ مردہ آگے ہے زندہ پیچھے ہے, نماز ہو رہی ہے. مردے کو پیچھے کر دیں زندہ کو آگے کر دیں, نماز نہیں ہوگی. کیوں کہ امامت زندوں کی ہوتی ہے, مردوں کی نہیں ہوتی. آپ سب نے مان لیا معراج کی رات میرے نبی پاک آگے کھڑے ہیں مسجد اقصیٰ میں, پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے. جواب چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے ابھی فتویٰ دیا ہے کہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی, اور میرے نبی کے پیچھے سارے نبی وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے. پتہ کیا چلا؟ امامت زندوں کی ہوتی ہے, مردوں کی نہیں. میرے نبی نے ان کی نماز پڑھا کر بتا دیا, جس کے مقتدی زندہ ہیں ان کا امام بھی زندہ ہے. یہی میں نے کہا. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ بہتگی کا مقصد بتایا. حضور سب کی امامت کر رہے ہیں, وہ سب زندہ ہیں, مردوں کی امامت نہیں ہوتی. ایک جھلک ہے. اس کے علاوہ جو بات آپ کو بتانی ہے کہ جی زندہ ہو گیا, باخبر. لفظ نبی کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. نبی کو نبی ہی کہتے ہیں, اس کا بھی تو ترجمہ کریں. تو لغت کا نام میں بتا دیتا ہوں, مصباح اللغات بازار میں ملتی ہے, یا کوئی اور لغت لے لیجئے, اس میں موجود النبی المخبر عن الغیب. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے. یہ لفظ نبی کے معنی ہے. تو نبی کو باخبر کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالی. تو نبی العالمین کے لیے رحمت ہے, ان سب سے باخبر ہے. تیسری بات قریب ہونا. میں مثال دے دوں کسی کی بھی. نوجوان آپ کا نام؟ محمد حارث کمال. محمد حارث صاحب. ان کو سفر کرتے ہوئے نظر آئے, دور ایک شخص کو کے قریب شیر آ گیا, درندہ ہے. یہ زندہ بھی ہیں, باخبر بھی ہیں, مگر فاصلہ ہے. دوڑے ہوئے جائیں گے کہ میں مدد کروں, بچاؤں. جب تک پہنچیں گے شیر اپنا کام کر چکا ہوگا. زندہ تھے, باخبر تھے, مگر قریب نہیں تھے, فائدہ پہنچا سکے نہیں. نبی کا قریب ہونا, کیونکہ وہ راحم ہیں, اور اللہ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے قرآن میں. تو کتنے قریب ہیں ہمیں نظر نہیں آتے. ان کی نورانیت پوری کائنات میں جلوہ گر ہے. نہیں جبریل امین. اب آپ کہیں گے اتنی بڑی کائنات تو ان کے سامنے کیسے؟ تو اسرائیل علیہ السلام ایک وقت میں کتنے لوگوں کی جان نکالتے؟ فرض کر لیجئے پوری دنیا میں ایک بہت چھوٹی سی فیگر بتا دیجئے اندازہ کر کے.
आतुल उन्स किताब का नाम मौलाना जामी लिखने वाले, उसमें ये कौल मौजूद है कि उस वक्त तक कुतुब नहीं बन सकता जब तक अंगूठे के नाखून में सारी दुनिया न देखे। तो जिनका कलिमा पढ़ने वालों की ये शान है, उस नबी की कितनी शान हो। अल्लाह ताला अता करता है। हमारी इस छोटी सी पुतली से हम कितना जहान देखते हैं। ज़ाहिरी ज़िंदगी में कसीदा बुर्दा पढ़ते हैं, 500 साल के बाद इमाम बोसीरी पुकारते हैं, नबी उन पर भी रहमत फरमाते हैं। और कहने वाले ने सच कहा, अगर उनकी रहमत न हो दरमियाँ में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। तो हम बचे हुए हैं, सच्चे फरमा बरदार बन जाएं। मुबारक हो उनको जो मीलाद मनाते हैं। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।